صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین محمدی عطا فرمایا ہے، وہ دین جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو جو دین دیا وہ مکمل ہو گیا۔ تو جس دین کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نبی کو مکمل، اللہ کے نبی کو کہا نا کہ ہم نے دین کو مکمل کیا ہے نا، تو وہ دین اسلام جو اللہ کے نبی کو دے کر اللہ نے بھیجا۔ اور جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی کی جو محبت تھی، جو عظمت تھی، ہاں وہ بہت زیادہ تھی، ہے نا، کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور صرف کی نہیں بلکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی، ہے نا، کیسی سچی محبت کر کے دکھائی صحابہ نے اللہ کے نبی سے۔ ان کی محبت میں کتنی صداقت تھی، کتنی امانت تھی، ہاں کتنے سچے لوگ تھے وہ لوگ، کہ جس طرح سے انہوں نے محبت کی اللہ کے نبی سے، ہے نا، صرف محبت نہیں کی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی وہ چلے۔ اور کیسے چلے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پہ، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ویسے عمل کیا، جیسے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا ویسے ویسے کیا۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے اور تھوڑا سا لڑکھڑائے، حالانکہ کچھ چیز نہیں تھی وہاں پر، کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز جس سے انسان لڑکھڑا جائے، تو پوچھا اپنے ساتھی سے کہ تم نہیں جانتے میں کیوں یہاں لڑکھڑایا؟ تو کہا نہیں معلوم کیوں لڑکھڑائے؟ تو کہا میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا اور اسی راستے پہ اللہ کے نبی تھوڑا سا لڑکھڑا گئے تھے۔ انسان چلتے چلتے تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے نا، کچھ سامنے آ جائے یا کچھ پیر میں پڑ جائے، تو کہا کہ وہ اتباع کرنے کے لیے اس طرح سے میں اللہ کے نبی کی طرح کہ میرے نبی بھی یہاں لڑکھڑائے تھے تو میں بھی لڑکھڑاؤں، سمجھ رہے؟ تو اسی لیے میں نے اس طرح سے کیا۔ یعنی کیسے صحابہ دیوانے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح سے لے کے چلنے والے بنے، ہاں تبھی تو دین میں مکمل طور پر عمل کرنے والے صحابہ تو تھے۔ اسی لیے تو ان کے بارے میں کہا نا کہ صحابہ کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی نہیں کہتے صحابہ کے بارے میں اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کوئی ایک کے پیچھے بھی چلو گے نا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کیوں کہا؟ اسی لیے تو صحابہ نے پورا کامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کی، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی کی سنتوں سے اسی طرح محبت کرنی ہے، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اتباع کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے اتباع کی۔ ہم بار بار اس بات کو، اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں رچ بس جائے، ہے نا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا رنگ ہماری زندگی میں بکھرے، تبھی تو ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ کیسے ہوں گے؟ اور اس طرح سے کر کے ہمیں صحابہ نے بتایا، اس طرح سے کر کے ہمیں صحابہ نے بتایا، اس طرح سے محبت صحابہ نے اللہ کے نبی سے کی۔ نہیں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بچے تھے اس وقت وہ، اور بچے کیسے بچوں کی نقل اتارتے ہیں، ہاں بڑوں کی نقل اتارتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت بچے تھے، اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو کچھ لڑکے جو ہے کھڑے ہو کر نقل اتار رہے تھے اذان کی۔ اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا ابو محذورہ کو نقل اتارتے ہوئے اور سن لیا، تو سارے بچے جیسے ہی اللہ کے نبی کو دیکھے تو بھاگے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے، اللہ کے نبی نے محبت سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کو پکڑا، آگے کے بال کو، اور کہا کیا کہہ رہے تھے، دوبارہ کہنا۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اذان کہنی شروع کی، پوری اذان جس طرح سے وہ نقل اتار رہے تھے کہ اس طرح سے مسلمان اذان دیتے ہیں، پوری اذان کہی، جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دل کا حال بدل گیا اور اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب آپ کو پتہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جب بھی وہ اس آگے کے بال کو انہوں نے کبھی کاٹا نہیں،
جب بھی زمین پر بیٹھتے تو وہ آگے کا بال ان کا فلور پر کھلا ہوتا نا تو فلور پر ٹچ ہوتا تھا. کسی نے کہا ابو معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح سے میرے نبی نے پیار سے محبت سے میرے بال کو پکڑا تھا تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ان بالوں کو کاٹ دوں جس پر میرے نبی کا ہاتھ لگا ہو. کیسی اللہ کے نبی سے محبت اور کیسی سنتوں سے محبت صحابہ کو. اللہ کے نبی کی ایک ایک ادائیں صحابہ کو محبوب تھی. ایک ایک ادائیں. تو صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت سے محبت صرف نہیں کی بلکہ ان کے طریقوں سے بھی محبت کی. سمجھ رہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے نا. میں اور آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن محبت ہر بار ہر لمحہ ثبوت مانگتی ہے. محبت ثبوت مانگتی ہے. محبت میں محبوب کی اداؤں کو انسان اپناتا ہے. محبت ہوتی کیا ہے؟ اپنی اداؤں کو چھوڑ کر محبوب کی ادائیں قبول کرے، ہے نا. اپنی چاہت چھوڑ کر محبوب کی چاہت کو اپنا بنا لے، یہ محبت ہے. اپنا مزاج ختم کر دے، اپنا انداز ختم کر دے، محبوب کا مزاج محبوب کا انداز اپنا لے، یہ محبت ہے. اور یہ محبت صحابہ نے کی. یہ محبت صحابہ نے کی. تبھی تو آسان ہوا نا. وہ صحابی نے اپنے گرم گرم سلیا اپنے مانگ پر نہیں رکھی کہ میری مانگ ہی نہیں نکلتی، گھنگریلے بال ہیں. ہاں تو گرم گرم سلیا اپنی جو ہے سر پر رکھ لی. سمجھ رہے ہیں کہ مانگ جو ہے اب نکلے گی. جب یہاں کا بال جل جائے گا، یہاں کی چمڑی جل جائے گی تو وہاں بال نہیں اگے گا نا، تو اب ان کا بال مانگ والا دکھے گا. اللہ اکبر. کیسی اتباع کی، ہاں کیسی اطاعت کی، کیسی محبت کی اللہ کے نبی سے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسی صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے، کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور راستے میں قبہ بنا ہوا نظر آیا. یعنی عمارت ہوتی ہے نا 2 منزلہ عمارت اس طرح سے، اور اچھی سی بنی ہوئی تھی. مطلب اچھے سے انہوں نے اپنے گھر کو بنا رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ راستے سے گزرے تو دیکھا بھئی گھر بڑا عالیشان بنا ہوا ہے، قبہ بنا ہوا ہے. تو کہا یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ نبی اللہ یہ فلاں صحابی کا ہے. وہ موجود نہیں تھے، فلاں شخص کا ہے. تو کہا اچھا. اللہ کے نبی نے یوں کہا اور چلے گئے. یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا بنایا اور یہ دنیا داری کی، کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے نبی چلے گئے. جب اللہ کے نبی چلے گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تو چلے گئے. وہاں پر جو صحابہ کھڑے تھے ان صحابہ نے، جب وہ صحابہ آئے اپنے گھر تو کہا یہاں سے اللہ کے نبی گزرے تھے اور اللہ کے نبی نے قبے کو دیکھا اور اللہ کے نبی کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نظر آئے. یعنی دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں آیا، اس طرح سے دنیا داری. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ایسے لگا کہ اللہ کے نبی کو یہ کچھ پسند نہیں آیا، دنیا داری. تو کہا اچھا ایسا تھا، میرے نبی کو نہیں پسند آیا تھا. پورا قبہ منہدم کر دیا، توڑ دیا. کتنی محنت سے بنا ہوگا، کتنے مال لگے ہوں گے، لیکن وہ قبہ توڑ دیا کہ میرے نبی کو نہیں پسند آیا تھا تو پھر مجھے بھی نہیں چاہیے. اگلی بار اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو قبہ ہی نہیں ہے. کہ کیا ہوا؟ تو کہ یہ نبی اللہ ایسی سی بات تھی تو انہوں نے توڑ دیا. سبحان اللہ العظیم. یعنی اللہ کے نبی سے کیا محبت کی تھی کہ اللہ کے نبی کے اشاروں کو، اللہ کے نبی کی ناگواری کو، اللہ کے نبی کے دل کے جذبے کو بھی صحابہ سمجھتے تھے کہ میرے نبی کو نہیں پسند. ٹھیک ہے آج ہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم کر سکتے ہیں. ہماری خواہش، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں اللہ کے نبی کی محبت کے اوپر ہوتی ہے. مسواک کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے. مسواک کر کے وہ اللہ کے نبی وضو بناتے تو مسواک کے ساتھ بناتے، نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرتے. اب ہم نے کیا کیا؟ مسواک ہی نہیں ہے. اب ہم مسواک خریدنی ہے، آج کل کرتے ہیں. اب مسواک ہی نہیں خریدی. اور دنیا کے لیے تو دنیا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو جمانے کے لیے فوراً ہم جو ہے دوڑتے ہیں، ہے نا. دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں. یہ مارکیٹ میں نہیں ملا تو وہ مارکیٹ، کہ ہمیں مل جائے.
فلاں چیز، فلاں میچنگ کی چوڑی، فلاں میچنگ کے بندے، ہے نا، جھومر، جھمکے، لیکن ہم کیسے تلاش کرتے ہیں؟ اور مسواک چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اتنے آرام سے ہم زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کیسے تھے؟ ان کی محبت کیسی تھی؟ وہ سنتوں پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتے، ابو داؤد شریف کی ہے کہ ایک مرتبہ، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور اللہ کے نبی، انہوں نے اپنی انگلی میں جو ہے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی، لوہے کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بتوں کی بو آ رہی ہے، بتوں کی بو، معاف کرنا، جہنمیوں کی بو آ رہی ہے. تو انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، نکال دی. دوسرے دن وہ مجلس میں آئے تو کہا کہ مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے. انہوں نے تانبے کی انگوٹھی پہنی تھی تو انہوں نے وہ انگوٹھی بھی نکال کر پھینک دی. تیسرے دن جو ہے انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، یا اللہ کے نبی نے تعریف کی یا کچھ حدیث بیان کی. بہرحال تو پھر انہوں نے وہ انگوٹھی پہنی رکھی. سمجھ رہے؟ تو صحابہ اللہ کے نبی کی کیسی اتباع کرتے تھے. یہ نہیں کہ نبی اللہ انگوٹھی تو مجھے بہت پسند ہے، او میں نے تو اتنی مہنگی خریدی ہے. ہم ہوتے تو کیسے کرتے ہیں، ہے نا، کہ اب نہیں پہنوں گی، اب نہیں کروں گی، یہ ہو جائے گا نا، یہ پرانا ہو جائے گا نا، یہ یوز ہو جائے گا نا، اس کے بعد نہیں کریں گے. لیکن صحابہ نے کیا محبت کی سنتوں سے، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی فرمانبرداری، ان کے اشاروں کو بھی سمجھتے تھے. کیسی فرمانبرداری کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ جیسا. ہم صحابہ کی زندگی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ نے وہ محبت کر کے دکھائی کہ دین کو کامل کر دیا، ہے نا، دین کو مکمل کر دیا اللہ کے فضل سے. ایسی محبت صحابہ نے کر کے دکھائی سنتوں سے. تو ہم بھی ایسی محبت کریں انشاءاللہ.